الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ویرضی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر واشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وخلیلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله شفاء القلوب وقال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کیا خوب فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں یہ فرمان خدا گے سگرام پورا والو غور سے سن لو نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا درود پاک پڑھ لیجئے بزرگان محترم معزز علماء کرام اور عزیز نوجوانوں آج کا جو دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کا جو دن ہوتا ہے وہ بہت ہی مبارک
بہت ہی بابرکت اور بہت ہی باعظمت دین ہوا کرتا ہے۔ اس دن کی یعنی جمعہ کے دن کی حدیث پاک میں اور روایتوں میں بڑی ویلیو اور قدر دانی آئی ہے۔ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ جمعہ کا جو دن ہوتا ہے وہ عیدین سے بھی افضل ہوتا ہے۔ سال میں 2 عید آتی ہے، ایک رمضان عید جسے عید الفطر کہا جاتا ہے، اور ایک بقری عید جسے عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ جمعہ کا جو دن ہوتا ہے وہ عیدین سے بھی افضل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شب جمعہ اور یوم الجمعہ کی قدردانی کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ 5 راتیں ایسی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہے، اس میں سے ایک جمعہ کی رات جو گزشتہ کل گئی، جو ہر ہفتے میں ایک دفعہ یہ رات آتی ہے۔ جمعرات کے دن کے ختم ہونے کے بعد جو رات آتی ہے اس کو شب جمعہ کہتے ہیں، جمعہ کی رات کہتے ہیں، اور ابھی یہ جو دن چل رہا ہے اس کو یوم الجمعہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں شب جمعہ اور یوم الجمعہ کی قدردانی کرنے کی اور بطور خاص اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی، بھیک مانگنے کی، اللہ سے مناجات کرنے کی اور یہ قلبی تعلق اللہ سے جوڑنے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ چونکہ یہ وہ دن ہیں جمعرات اور جمعہ کہ یہ 2 دنوں میں ہمارے علاقوں سے فقیر بھی خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کیسے خالی ہاتھ بھیجیں گے؟ وہ تو سخیوں کا سخی ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ تاجدار مدینہ کا رب ہے۔ اس کو سوالی سے بڑا پیار ہے، جو اللہ کے سامنے سوالی ہو جائے اللہ اس سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ ہم مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں اور اللہ ہمیں دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ یوں فرمایا کہ دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض، آج دے دیا کل گلی بدل لی، پرسوں منہ چڑھا لیا بعد میں منع کر دیا۔ فرمایا کہ دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض، اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض۔ بندہ جب دعا کرتا ہے تو اس کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو وہ دعا فوراً قبول کر لی جاتی ہے، یا تو مصیبت کو ٹال دیتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ فرمایا مانگو اسی سے جو دے خوشی سے، اور نہ کہیں کسی سے۔ جو چیز اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ نے وہ چیز دے دی تو رحمت، اور اس وقت نہ دی تو حکمت۔ کل قیامت کے دن جب ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ بندے کو ثواب عطا فرمائیں گے، اس وقت اس کو کچھ ثواب ایسا دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ دیکھ میرے بندے، تو نے دنیا میں فلاں وقت دعا کی تھی، فلاں وقت دعا کی تھی، فلاں چیز مانگی تھی، اس وقت تجھے وہ چیز دینا مناسب نہیں تھا، آج تجھے اس کے بدلے یہ انعام دیا جا رہا ہے، یہ بدلہ دیا جا رہا ہے، یہ صلہ دیا جا رہا ہے۔ وہ اتنا تڑپے گا، اتنا افسوس کرے گا اور کہے گا کہ اپنے بارے میں اپنے آپ سے کہے گا، سوچے گا کہ اے کاش تو پوری زندگی دعا کرتا رہتا اور تیری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی، آج اللہ کے دربار میں تجھے کتنا بڑا صلہ ملتا۔ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ بندے کو ہاتھ اٹھانے نہیں دیتا۔ اس کو پتا ہے کہ جو اللہ کے سامنے روتا ہے اللہ کسی اور کے آگے اس کو رونے نہیں دیتے، اور جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ کسی اور کے آگے اس کو ہاتھ پھیلانے نہیں دیتے۔ اس کو پتا ہے کہ اس امت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ لوگ جب بھی دعا کرتے ہیں تو ایک جملہ کہتے ہیں، اللہ جی ہم بڑے گنہگار ہیں، ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اس کو پتا ہے یہ کہے گا تو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، تو میری تو کری کرائی محنت پر پانی پھر جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزانہ کم سے کم 10 منٹ دعا کرنی چاہیے، کم سے کم، دل لگے نہ لگے،
ہمارا جی چاہے نہ چاہے ہم طے کریں کہ انشاءاللہ روزانہ دعا کریں گے. کون کون طے کرتا ہے؟ اگر ہم دعا کرنے والے بن گئے پھر تو ہم اللہ سے لینے والے ہو جائیں گے، ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا. یہ جو 6 نمبر ہے نا، ایمان، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت، دعوت اللہ، یہ سب اللہ سے مانگنا ہے. ہمارے یہاں ایک بزرگ فرمانے لگے کہ جب میں 6 نمبر کے بارے میں دعا کرتا ہوں تو آدھا گھنٹہ مجھے کم پڑتا ہے کہ اللہ مجھے یقین عطا فرما، میرے ایمان کو مضبوط فرما، ایمان کامل عطا فرما، یہ یقین میرے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے. اے اللہ میں زبان سے تو کہتا ہوں کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، لیکن نعوذ باللہ میرا دل کہتا ہے کہ فلاں دکان سے ہوگا، فلاں چیز سے ہوگا. تو میری زبان کے بول الگ ہے، میری دل کی سوچ الگ ہے، اور موت کے وقت تو زبان سے وہ نکلتا ہے جو دل کے اندر ہوتا ہے. ارے چمچ کو دیگ میں ڈالو تو وہی نکلے گا جو دیگ میں ہوگا. دال ہو تو بریانی نہیں نکلے گی، اور بریانی ہو تو دال نہیں نکلے گی. موت کے وقت وہ زبان سے نکلتا ہے جو بندے کے دل کے اندر ہوتا ہے. اگر یہ دل اللہ کی محبت سے اور اللہ کے عشق سے بھرا ہوا ہوگا تو انشاءاللہ موت کے وقت ہماری زبان پہ کلمہ طیب ہوگا، اور یہ دل اللہ کی محبت سے چھلاچھل بھرا ہوا ہوگا. انشاءاللہ اس حال میں ہم اللہ کے دربار میں جائیں گے کہ اللہ ہمیں دیکھ کر مسکرا رہے ہوں گے اور ہم اللہ کو دیکھ کر مسکرا رہے ہوں گے. یوں فرمایا کہ اگر موت کے وقت اللہ خوش ہے تو موت سے بڑا خوشی کا کوئی پیغام نہیں، اور اگر موت کے وقت اللہ ناراض ہے تو موت سے زیادہ غمگین، موت سے زیادہ خطرناک، موت سے زیادہ سخت زہریلا کوئی پیغام نہیں. آج جمعہ کا دن ہے، ہم لوگ غسل کر کے آئے ہیں. ایک وہ دن آنے والا ہے مجھے اور آپ کو غسل دیا جائے گا. آج اچھے کپڑے پہن کے آئے ہیں، ایک وہ دن آنے والا ہے کہ مجھے اور آپ کو کفن پہنایا جائے گا. آج خوشبو لگا کر آئے ہیں، ایک وہ دن آنے والا ہے کہ میرے اور آپ کے اوپر خوشبو لگائی جائے گی. میرے عزیزو، اکیلے آئے تھے، اکیلے اس دنیا میں جائیں، اکیلے اس دنیا سے جائیں گے. خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے. کیا ساتھ لے جائیں گے؟ فرمایا کہ اچھے اعمال ساتھ لے جائیں گے. انگلینڈ میں پاؤنڈ ڈالر چلتے ہیں، امریکہ میں ڈالر چلتے ہیں، فرانس میں یورو چلتے ہیں، سعودی عرب میں ریال چلتے ہیں، دبئی میں درہم چلتے ہیں، تو قبر میں اچھے اعمال چلتے ہیں. فرمایا کہ قبر کی جو کرنسی ہے وہ اچھے اعمال ہے. یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ بڑی مختصر سی زندگی ہے، لیکن بڑی قیمتی ہے. کیوں قیمتی ہے؟ فرمایا کہ ہمیشہ ہمیش کی جو لائف آنے والی ہے، آخرت کی جو لامحدود زندگی آنے والی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی اور کبھی نہ فنا ہونے والی، وہ جو زندگی آنے والی ہے اس کا دار و مدار اسی مختصر سی زندگی پر ہے. اگر اس مختصر سی زندگی میں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا، اگر ہم نے آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری، اللہ ہمارا یہ جہان بھی سواریں گے اور اللہ ہمارا وہ جہان بھی سواریں گے. میرے عزیزو، ہمارے پردادا کہاں ہیں؟ ان کے ابا کہاں ہیں؟ ان کے ابا کہاں ہیں؟ یہ سب لوگ کہاں چلے گئے؟ کیا ان کا کبھی کوئی میسیج آیا؟ کیا ان کا کبھی کوئی فون آیا؟ کیا قبر میں سے ان کا کوئی کبھی ای میل آیا کہ میں خوش ہوں، آپ میری فکر نہ کریں، میری قبر تحت نگاہ وسیع کر دی گئی ہے اور میری قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی گئی ہے اور میرا اللہ میرے سے خوش ہے؟ کیا کبھی کسی کا کوئی میسیج آیا؟ تو کیا خیال ہے، کیا ہم دنیا سے نہیں جائیں گے؟ کیا ہم ہمیشہ رہیں گے؟ کیا سورت میں کوئی 150 سال والا ہے؟ پورے سورت میں کہاں چلے گئے سب؟ 200 سال پہلے والے سورت کے وکیل کہاں؟ 300 سال پہلے والے پروفیسر کہاں؟ 400 سال پہلے والے انجینئر کہاں؟ 500 سال پہلے والے اللہ والے کہاں؟ 600 سال پہلے والے علماء کہاں؟ ارے 700 سال پہلے والے سورت کو آباد کرنے والے کہاں؟ ارے مغل کے سارے بادشاہ کہاں؟ سارے نواب کہاں؟ ارے فرعون کہاں؟ قارون کہاں؟ حامان کہاں؟ لقمان علیہ السلام کہاں؟ رستم پہلوان کہاں؟ ارے یہ سب کہاں چلے گئے؟ سارے
صحابہ، تابعین، تابعین، کتنے اولیاء عظام، محدثین، مشائخین، فقہاء، مصنفین، یہ حضرات کتنے کہاں چلے گئے؟ فرمایا کہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یوں فرمایا کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ ان قریب مجھے اور آپ کو اس دنیا سے جانا ہے۔ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، فرمایا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے۔ جہاں میں ہے ہر سو عبرت کے نمونے، ہر جگہ عبرت کا سامان موجود ہے۔ کئی مساجد بتا رہی ہے کہ اس کے بنانے والے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سگرام پورا کے کئی مکان بتا رہے ہیں کہ اس کو بنانے والے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سگرام پورا کو آباد کرنے والے بتا رہے ہیں کہ اس کو بنانے والے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بڑی مسجد کو بنانے والا اکثر طبقہ اللہ کو پیارا ہو گیا، مرکز کو بنانے والا اکثر طبقہ اللہ کو پیارا ہو گیا، مسجد انوار کو بنانے والا اکثر طبقہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ یہاں کئی دکانیں ہیں، وہ بتا رہی ہے کہ اس کے بنانے والا دنیا میں نہیں۔ فرمایا جہاں میں ہر سو عبرت کے نمونے، ہمیں کیوں نظر نہیں آتا؟ فرمایا مگر تجھ کو اندھا کیا ہے رنگ و بو نے، کیونکہ تیرے سامنے یہ دنیا کی رونق ہے، یہ دنیا کی بہاریں ہیں، یہ دنیا کی محفلیں ہیں، یہ دنیا کی مجلسیں ہیں، یہ تیرا شو روم ہے، یہ تیرا کارخانہ ہے، یہ تیرا دکان ہے، یہ تیری مزدوری ہے، اس میں گراہکوں کی آمد ہے، نیا نیا مال جو ہے وہ دکان کے اندر آ رہا ہے اور بک رہا ہے، دوستوں کی مجلسیں تیرے سامنے ہیں، تیرے گھر کی رونق تیرے سامنے ہے، یہ پیسے کی ریل پیل تیرے سامنے ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ آباد مکانات نہ دیکھو، یہ اونچے محلات نہ دیکھو، بلکہ اٹھتے ہوئے جنازے دیکھو اور شکستہ قبریں دیکھو۔ ذرا قبرستان کا چکر لگا کر کے دیکھو کہ ایسا سناٹا چھایا ہوا ہے، ڈاکٹر بھی خاموش ہے، انجینئر بھی خاموش ہے، پروفیسر بھی خاموش ہے۔ میرا عزیزو، کیا مجھے اور آپ کو نہیں جانا اللہ کے پاس؟ کہتے ہیں مرنا تو ہے ہی، ہاں ہمیں تو جانا ہی ہے۔ یہ تو کافر بھی کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں کہ ہمیں تو جانا ہی ہے۔ کیا صرف یہ کہہ دینا کافی ہے کہ ہمیں جانا ہی ہے؟ کیا حج میں جانے والا کیا کوئی تیاری نہیں کرتا؟ 40 دن جاتا ہے، تیاری نہیں کرتا؟ کیا یہ کہہ دیتا ہے ہاں وہاں تو جانا ہی ہے، میں چلا جاؤں گا؟ کیسی تیاری کرتا ہے 1 مہینے پہلے سے؟ ذرا گھومنے جانا ہو 1 ہفتے کے لیے، بندہ اس کی تیاری کرتا، چلے میں جانا ہو اس کی تیاری کرتا، 4 مہینے میں جانا ہو اس کی تیاری کرتا، تو یہ تو ہمیشہ کے لیے جانا، اب کبھی دوبارہ لوٹ کے نہیں آنا۔ وہاں کا افسوس، وہاں کا تڑپنا اور وہاں کا کڑنا، ارے وہاں کے آنسو ختم ہو جائے پھر خون کے آنسو، وہ ختم ہو جائے پھر پیپ کے آنسو، یہ سب بھی وہاں کام نہیں آئیں گے۔ امتحان کا دروازہ بند۔ یوں فرمایا کہ یہ دنیا دار العمل ہے، یہ عمل کی جگہ ہے، اور آخرت جو ہے یہ دار الجزا ہے، یہ بدلے کی جگہ ہے۔ دنیا میں ریزلٹ کے وقت اگر کوئی افسوس کرے تو اس کا افسوس کام نہیں آئے گا۔ سر اس کو یوں کہے گا کہ میرے اسٹوڈنٹ ریزلٹ کے وقت افسوس نہ کر، یہ تو تجھے جو ہے نا ایگزام سے پہلے محنت کرنے کی تھی، تجھے ٹیوشن جانا تھا، اسکول میں تجھے دھیان سے پڑھنا تھا، صبح اٹھ کے تجھے کتابوں کو پڑھنا تھا۔ آج جب کہ تو اچھے نمبر سے کامیاب ہوتا، تیرا سر فخر سے بلند ہوتا، تیرے ماں باپ خوش ہوتے، تیرا سر تجھ سے خوش ہوتا، اگر تو 97 اپ لے آتا تو اخبار میں تیرا نام آتا، میڈیا والے تیرے گھر آتے اور بڑے بڑے بورڈ تیرے نام کے لگائے جاتے کہ ہمارے یہاں کا یہ وہ بچہ ہے جو فرسٹ لایا ہے، یہ وہ بچہ ہے جو 97 اپ لایا ہے۔ میرے بچے، یہ تو تجھے پہلے افسوس کرنا تھا، اب کا افسوس تجھے کام نہیں آئے گا۔ تو دنیا سے جانے کے بعد تو ہر کوئی افسوس کرے گا۔ جیسے ہی یہاں کی آنکھ بند ہوتی ہے، حقیقت کی آنکھ کھل جاتی ہے، انسان فوراً دوسرے جہاں میں چلا جاتا ہے۔ یوں فرمایا کہ سانس چل رہی ہے تو یہ جہاں، اور رک گئی تو وہ جہاں۔ مجھے اور آپ کو اللہ کے پاس جانا ہے، حساب دینا ہے۔ میرے عزیزو، ہم انکم ٹیکس والے کو حساب نہیں دے سکتے، اللہ کو کیسے حساب دے سکیں گے؟ اتنا لمبا سفر ہے اور پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم کب چلے جائیں۔ کیا یہ بیان ختم ہو سکے گا یا نہیں؟ کا اللہ کی قسم نہیں پتا۔ آپ لوگ یہاں سے سن کے اٹھ سکو گے یا نہیں؟ فرمایا اللہ کی قسم نہیں پتا۔
सांस चल रही है तो ये जहां, और रुक गई तो वो जहां, एक सांस का फासला है। कब ये सांस रुक जाए, कब मैं और आप अल्लाह को प्यारे हो जाए, कुछ पता नहीं है। मेरे अजीजों, इस दुनिया में रहकर अल्लाह को राजी करो, हमारे नबी के तरीकों पर चलो, तौबा करो। जिस तरह बार बार गुस्ल करते हो, गुस्ले तौबा करते रहो। अल्लाह बड़े करीम है, बड़े रहीम है, माफ करके खुश हो जाते हैं, माफी मांगने वाले को पसंद फरमाते हैं, हाथ फैलाने वाले को, मन्नत समाजत करने वाले को पसंद फरमाते हैं। कभी भी ताना नहीं देते, अब क्यों आया, पहले कहां चला गया था, क्यों ऐसी गफलत भरी जिंदगी गुजार के आया। तो जब तक तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, खुदा के दरबार में जो भी आएगा हमेशा वेलकम पाएगा, मरहबा पाएगा, अहलन व सहला पाएगा, खुदा को इस्तकबाल करता हुआ पाएगा। यूं फरमाया कि दुनिया में कोई किसी का इतनी शिद्दत से इंतजार नहीं करता जितना अल्लाह अपने बंदों और अपनी बंदियों की तौबा का इंतजार करता है। ए इंसान, अब भी फुर्सत तौबा है, देर न कर, वो अभी गिरा नहीं, जो गिरा फिर संभल गया। उठ बंदे बांध कमर, क्या डरता है, फिर आगे आगे देख अल्लाह क्या करता है। अरे यूं फरमाया कि कर ले तौबा, अभी भी वक्त है। फिर ये न कहना कि हिसाब बहुत सख्त है, फिर ये न कहना कि हिसाब बहुत सख्त है। सारे कब्रिस्तान वाले आज तौबा करने के लिए तैयार है, लेकिन अल्लाह आज उनकी एक भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या बात है, तौबा का दरवाजा बंद हो गया, हकीकत की आंखें खुल गई, पता चल गया अल्लाह एक एक सुबहान अल्लाह पे क्या देने वाला है, एक एक जिक्र पे क्या देने वाला है, एक एक मुराकबे पे क्या देने वाला है, नमाजों के एहतमाम पर क्या देने वाला है, गश्तों पर क्या देने वाला है, मुलाकातों पर क्या देने वाला है, अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाने पर क्या देने वाला है। उम्मत की फिक्र, उम्मत का गम, उम्मत का दर्द और उम्मत की कुड़न को ये सीने में रखने पर और ये दर दर घूमने पर और एक एक के दर को खिटखिटाने पर, बेगर्ज बन के बेतलब के पास जाने पर और वहां जाकर उसको अल्लाह का पैगाम सुनाने पर उससे कोई लालच नहीं, उससे कोई गर्ज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसे एक अल्लाह की तरफ बुला रहा है। पता नहीं अल्लाह इस पर क्या देने वाला है। जब ये आंखें खुलेगी फिर तो इंसान तड़पेगा कि एक काश में पूरी जिंदगी अल्लाह के रास्ते में लगा देता, एक काश में पूरी जिंदगी अल्लाह वालों की सोहबत में गुजार देता। मैं क्या करके आया, मैं क्यों अल्लाह को नाराज करके आया, लेकिन वहां का तड़पना काम नहीं आएगा। फरमाया फिक्र नबी जिसके सीने में है वो मदीने में न होकर भी मदीने में है, और फिक्र नबी जिसके सीने में नहीं है वो मदीने में होकर भी मदीने में नहीं है। अरे इंसान, अभी तक तो तूने फिक्र दुनिया करके देखी तो तू परेशान हो चुका है। अब जरा फिक्र उकबा करके देख, आखिरत की फिक्र करके देख। यूं फरमाया कि जो शख्स आखिरत को सामने रखकर जिंदगी गुजारता है, जो शख्स अपनी आखिरत को संवार लेता है, अल्लाह उसकी दुनिया को संवार देता है, और जो शख्स अपने आमाल को संवार लेता है, अल्लाह उसके हालात को संवार देता है। यूं फरमाया कि जो शख्स अल्लाह के साथ सुलह कर लेता है, अल्लाह उसके और मखलूक के दरमियान सुलह कर देता है। ए इंसान, अभी तक तो तूने फिक्र दुनिया करके देखी, अब फिक्र उकबा करके देख। छोड़कर अपने फिक्र सारे जिक्र मौला करके देख। अभी तक कौन किसके काम आया और कौन किसका है बना। ए इंसान, जब सबको तूने अपना करके देखा तो धोखा खाया है, बेचैन हुआ है, परेशान हुआ है। 2 काम बनाने जाता है 4 काम बिगड़ जाते हैं, 4 काम बनाने जाता है 8 काम बिगड़ जाते हैं। जितनी उम्र बढ़ती जाती है टेंशन बढ़ता जाता है, परेशानियां बढ़ती जाती है। एसी से तो चमड़ी को ठंडक पहुंचती, दिल को ठंडक नहीं पहुंचती। घर में एसी चल रहा है और दिल के अंदर हीटर चल रहा है, बेचैनी ने घेरा हुआ है, सोचता है कि ये सब परेशानी आई कहां से। अरे मेरे अजीज, जब बाप नाराज हो तो घर में अच्छा नहीं लगता, जब रब नाराज हो तो उसकी जमीन पे अच्छा नहीं लगता।
کیا فجر کی نماز کے چھوڑنے پر بھی سکون مل جاتا ہے؟ کیا انسان کے اندر بہار آ جاتی ہے؟ میرے عزیزو، ہمیں اللہ کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ اے انسان، تو نے ابھی تک تو فکر دنیا کر کے دیکھی، اب فکر عقبہ کر کے دیکھ، چھوڑ کر اپنے فکر سارے ذکر مولا کر کے دیکھ، ابھی تک کون کس کے کام آیا اور کون کس کا ہے بنا۔ اے انسان، ابھی تک تو نے سب کو اپنا کر کے دیکھا تو دھوکہ کھایا ہے، پچھتایا ہے، نادم ہوا ہے۔ اب ذرا اللہ کو بھی اپنا کر کے دیکھ۔ من کان للہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ بایزید اللہ کے ہوئے اللہ بایزید کے ہوئے، جنید بغدادی اللہ کے ہوئے اللہ جنید کے ہوئے، فضیل بن عیاض اللہ کے ہوئے اللہ فضیل بن عیاض کے ہوئے، حضرت جی مولانا الیاس صاحب اللہ کے ہوئے اللہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب کے ہوئے، یہاں تک کہ ایک گانا گانے والا، ڈانس کرنے والا جنید جمشید، جب اس نے توبہ کی اور وہ اللہ کی طرف آیا اور جنید اللہ کا ہو گیا تو اللہ جنید کے بھی ہو گئے۔ ارے میرے عزیزو، سگرام پورا والو، اگر ہم توبہ کریں گے، سچے دل سے اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ سے دوستی کرنا چاہیں گے، ہم چل کے آئیں گے، اللہ دوڑ کے آئیں گے، اللہ کی رحمت دوڑ کے متوجہ ہوگی۔ اگر ہم اللہ کے ہو جائیں گے تو اللہ بھی ہمارے ہو جائیں گے۔ ارے کیسی قربانی دی اہل اللہ نے، مشائخ نے، اللہ اکبر کبیرہ، جوانوں نے کیسی کیسی قربانی دی۔ ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کا۔ واقعے کا خلاصہ یہ ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ دوپہر کا وقت ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، ایسی دھوپ کے کوئی ذی روح باہر نظر نہیں آتا۔ دوپہر کے وقت میں مجھے کسی کام سے باہر نکلنے کا اتفاق ہوا۔ میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، اس کے دونوں پیر نہیں ہیں، وہ سرین کے بل گھسیٹتا گھسیٹتا آ رہا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں رک گیا، میں نے اس سے سلام کیا، تعارف ہوا۔ میں نے کہا بھائی صاحب آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا حضرت میں تو حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا ایک کام کریے، ابھی تو دھوپ بہت ہے، گرمی بہت ہے، تھوڑا سا آرام کر لیجئے، شام کے وقت میں آپ چلے جانا۔ اس نوجوان نے کہا حضرت آپ لوگ تو سواری پر جاتے ہو، مجھے تو اس طرح گھسیٹ گھسیٹ کر اللہ کے گھر جانا ہے، آپ میرا راستہ چھوڑ دو۔ حضرت نے فرمایا ہم آپ کے لیے سواری کا انتظام کر دیتے ہیں۔ وہ ناراض ہو گیا اور کہنے لگا مالک بن دینار میں تو آپ کو بڑا عقل مند اور بڑا ہوشیار سمجھتا تھا، مجھے بتاؤ کہ کسی نے اپنے مالک کو ناراض کیا ہو، اس کے پاس چل کے جانا اچھا لگتا ہے یا سواری کے ساتھ جانا اچھا لگتا ہے؟ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ میں سمجھ گیا کہ یہ نوجوان اللہ کا ولی ہے، میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ جب حج کے ایام شروع ہوئے اللہ نے مجھے بھی اس سال حج پر بلایا۔ جب میں حج پر گیا تو کنکری مارنے کے بعد جب میں باہر نکلا مینا میں تو میں نے دیکھا کچھ لوگ جمع ہیں۔ میں نے پوچھا آپ لوگ یہاں کیوں جمع ہیں؟ لوگوں نے کہا بھائی ایک نوجوان ہے، اس کے دونوں پیر نہیں ہیں اور وہ اللہ سے مناجات کر رہا ہے، وہ اللہ سے مناجات کرنے میں مشغول ہے اور لوگ اس کی مناجات سننے میں مشغول ہے۔ حضرت فرماتے کہ مجھے بھی سننے دو۔ حضرت فرماتے یہ وہی نوجوان تھا، میں نے سنا یہ اللہ سے کہہ رہا تھا اے اللہ آپ کا احسان، آپ نے حج کروایا، آپ نے طواف کروایا، آپ نے صفا مروہ کی سعی کروائی، آپ مزدلفہ لے گئے، آپ عرفات لے گئے، آپ مینا لے گئے، اے اللہ شیطان کو کنکری مار دی، اب قربانی کا وقت آیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ میں غریب انسان ہوں، میرے پاس یہ احرام کی چادر کے علاوہ کچھ نہیں، یہ میرے آس پاس صاحب ثروت مالدار لوگ کھڑے ہیں، یہ ابھی قربانی کریں گے، اے اللہ میرے پاس قربانی کرنے کے لیے کچھ نہیں، لیکن میرے مالک آج میں بھی قربانی کرنا چاہتا ہوں اور اللہ آج میں اپنی ذات کو آپ پر قربان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں یہ کہنے کے بعد اس نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ کہاں ہیں ایسے جوان جو اپنی جوانی اللہ پر فدا کرنا چاہتے ہو؟ میرا عزیزو ہم لوگ بھی آئے اللہ کی طرف، دونوں پیر نہیں تھے اور اللہ کو منا گئے۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، اس کا پیغام یہ ہے کہ ہم عاشق رسول بنے۔ ایک تختی سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ الف نے کہا کہ اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا کہ بانی اسلام آ رہا ہے،
تا نے کہا کہ تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا کہ ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا کہ جو جلیل القدر ہے نا وہ آ رہا ہے، بڑی ہا نے کہا کہ یہ تو حبیب خدا آ رہا ہے، تو خا نے کہا کہ خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا کہ دو جہاں کا والی آ رہا ہے، زال نے کہا کہ ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، تو را نے کہا ارے جناب یہ تو رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا یہ تو زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا کہ ساقی کوثر آ رہا ہے، بڑی شین نے کہا کہ شافع محشر آ رہا ہے، تو صاد نے کہا کہ صادق و امین آ رہا ہے، ضاد نے کہا کہ ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے، تا نے کہا کہ جو طاہر و مطہر ہے نا وہ آ رہا ہے، تو زا نے کہا ارے جناب یہ تو ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے، عین نے کہا کہ عرب کا تاجدار آ رہا ہے، غین نے کہا کہ غریبوں کا ملجا آ رہا ہے، فا نے کہا کہ فقیروں کا مولا آ رہا ہے، بڑی قاف نے کہا کہ قرآن جس پر نازل ہوا نا وہ آ رہا ہے، تو چھوٹی کاف نے کہا ارے جناب فکر نہ کرے یہ تو کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا کہ لولاک کا مخاطب آ رہا ہے، میم نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، نون نے کہا کہ نبیوں کا امام آ رہا ہے، واو نے کہا والضحا آ رہا ہے، چھوٹی ہاں نے کہا کہ یہ تو ہادی برحق آ رہا ہے، یا نے کہا کہ جو یاسین ہے نا وہ آ رہا ہے، یا نے کہا کہ یثرب کو مدینہ منورہ بنانے والا آ رہا ہے، یا نے کہا کہ یکتا انوکھی نرالی شان والا آ رہا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔